بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج 20 رجب منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، دولت، گھر، گاڑی جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش برسا دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بنتالوں کو کھول دیا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر کہنا۔ جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رشتوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے، آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی سب کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل تیر بہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ آج اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سنور جائیں گے، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رجب کے مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، بھیکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ میں سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل ماہ رجب کی 20 تاریخ منگل کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، نماز عشاء، حتیٰ کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کیا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 20 رجب منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود
صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے تو پھر بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر آپ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر جب آپ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم کا ہے جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے تفعیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کون سی ہے؟ تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ آپ نے 7 بار محبت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنی ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا ربنا یا سلام ہے
جو بندہ یا ربنا یا سلام کو پڑھتا ہے اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی جو آپ کو ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج جو بندہ کامیابی اور عروج ترقی چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گا طریقوں ترتیب سے پڑھ لے۔ آپ نے یا ربنا یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا سلام 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہوا۔ عمل کی مکمل ترکیب یہ ہوگی، آج 20 رجب منگل کے دن آپ نے بوضو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا ربنا یا سلام کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا اور اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی یہ وظیفہ ضرور پڑھیں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں گے اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گر گرا کر دعا بھی مانگیں اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یاد رکھیے گا یہ موقع پورے سال میں صرف 1 بار ہی ملتا ہے۔ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔